بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سونیا عدنان۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جدہ میں ملاقات۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات چیت۔ دونوں ملکوں کے بڑھتے اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ مضبوط برادرانہ اور تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کی مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مستحکم بنانے کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان علاقائی صورتحال اور خطے کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد کا پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں خدمات کا اعتراف، فلاح و بہبود کے لیے اقدامات بڑھانے پر اتفاق۔ عوامی روابط، ثقافتی تبادلے اور تعلیمی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو تمام سہولتیں فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح اور جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی امور محمد التویجری کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور اہم شعبوں میں شراکت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کے ذریعے اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی سعودی سرمایہ کاروں کو توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں SIFC کے تحت مواقع سے استفادے کی دعوت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مدینہ منورہ آمد۔ گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، مسجد نبوی میں عبادات اور نوافل ادا کریں گے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ حکومت کی معاشی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد۔ سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انڈیکس میں 795 پوائنٹس کا اضافہ۔ وزیر اعظم کا تاریخ میں پہلی بار 1,19,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اظہار اطمینان۔ تاجروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، PTI کے ملوث ہونے کے ہوش ربا انکشافات۔ دوران تفتیش JIT نے اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا۔ مواد PTI قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور بے بنیاد پروپیگنڈے کا ثبوت۔ PTI قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث۔ غیر ملکی لابیز PTI قیادت کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا مہم کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ۔ JIT نے علیمہ خان سمیت PTI کے 17 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا۔ تمام افراد کو کل دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔ JIT نے افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم، وفاق کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو مضبوط بنانا ہمارا فرض ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے لیے میگا پروجیکٹ دینے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی وفاقی وزراء کے ہمراہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذموم پروپیگنڈا قبول نہیں۔ اپوزیشن ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند کرے۔ PTI کی ذاتی مفادات کی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اندرونی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ فتنہ فساد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ حالات میں قومی اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔
قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے متعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات گمراہ کن، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا، اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی، وسائل کے باوجود صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں، ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات ہوگی، عزم استحکام اور نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل کیا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، مل کر ایک ایک جھونکا۔ یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر روایتی جوش و جذبے سے ہوگی۔ پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی، تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ پریڈ کے محدود پیمانے پر انعقاد کا فیصلہ رمضان المبارک کے باعث کیا گیا۔ ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ یوم پاکستان کا خصوصی نغمہ، ہمارا عشق ہمارا پیار صرف پاکستان، نغمے کے خوبصورت بول۔ پاکستان ڈے پر نیا جوش، نئی امنگ پذیرائی، ایک دل ایک جان ایک پاکستان، نئے ملی نغمے کا پیغام۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں شدت، سحری کے وقت بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت مزید 71 فلسطینی شہید، خان یونس، بیت اللہیہ اور رفح میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ زمینی اور فضائی حملوں کے بعد غزہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلاء جاری، 2 ہفتے سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی بند۔ کشمیریوں کو تقسیم کرنے اور جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش، چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کو 25 برس مکمل۔ بھارتی فوج کی طرف سے سکھوں کے بہیمانہ قتل کی تلخ یادیں آج بھی تازہ۔ سن 2000 میں بھارتی فوجیوں نے بھیس بدل کر سکھ برادری کے 35 افراد کو قتل کیا، قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں، متاثرین انصاف کے منتظر۔ امریکہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ملکوں کی کوئی فہرست زیر غور نہیں۔ قومی سلامتی کے لیے ویزا مسائل سے نمٹنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی نیوز بریفنگ۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ رضاکارانہ واپسی میں 12 دن باقی، مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز تیسرا میچ کل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا ایڈن پارک میں پریکٹس سیشن۔ سیریز میں پہلی کامیابی کے لیے پرعزم 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی بڑھتری۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشن میں کھیلنا آسان نہیں ہوتا، پاکستانی ٹیم کم بیک کرے گی، سیریز جیتنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ T20 کرکٹ بدل گئی ہے، جس کے لیے الگ ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم عاقب جاوید۔ پاکستان سپر لیگ کے ٹرافی کا ٹور جاری، بھاولپور اور لودھرا کے مختلف مقامات پر نمائش، سکولز، کرکٹ اکیڈمیز اور تاریخی مقامات کی سیر کرائی گئی۔ شائقین کرکٹ اور طلبہ نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بھی بنوائیں۔ PSL کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इक्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगे। दोनों अतराफ़ ने इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का इतराफ़ किया और इनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इस दौरान अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन और पाकिस्तान सऊदी अरब की शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया। जद्दा में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि जद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत इंतहाई नतीजा खेज़ रही। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी पायदार दोस्ती और खुशहाली का मुश्तरका विजन बाहमी तौर पर फ़ायदामंद इक़्तिसादी शराकत दारी में बदल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरक़ी वुस्ता और यूक्रेन में अमन कायम करने की कोशिशों में सऊदी अरब और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले और इक़्तिसादी उमूर के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबरा मोहम्मद अल तुवैजरी के दरमियान जद्दा में मुलाकात हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाकिस्तान में वसी सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने के लिए सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबार के मौक़े तलाश करने की दावत दी। सऊदी वज़ीर खालिद अल फाले और टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद अल तुवैजरी ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। उन्होंने सरमायाकारी के मंसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुश्तरका मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के ज़रिए पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद मौजूद थे। सऊदी वफ्द में सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के नुमाइंदे शामिल थे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। एयरपोर्ट आमद पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे और मस्जिद नबवी में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने जाती उम्रा में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा कि ये वो अनमोल रिश्ते हैं जो टूटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,19,000 की हद उबूर करके नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 795 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,18,769 पर बंद हुआ। कैपिटल मार्केट की सरगर्मियों के बारे में देखते हैं कराची से ज़मीर अब्बास की ये रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियां और तिजारत के फरोग के लिए किए जाने वाले इकदाम अपने असरात दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क की कैपिटल मार्केट आए रोज नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। आज भी PSX ने 1,19,000 की हद अबूर करके नई तारीख रकम कर दी। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तवानाई, सरमायाकारी, तिजारत और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,445 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट 1,19,421 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरेबिया में है, जहां सऊदी वली अहद के साथ काफ़ी मुफीद मुलाकात हुई है और कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है। सरमायाकार समझते हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉजिटिव पॉलिसीज के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है और हमने देखा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 4,000 के करीब पॉइंट्स इजाफा हो चुका है मार्केट में। IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में खत्म हुए। यही सारी वजूहत हैं जिसकी बाइस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू सर्ज हम देख रहे हैं। मार्केट मुसलसल बढ़ रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 442 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 205 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 176 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 61 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्सेस में 38 अरब 52 करोड़ रुपए की लागत के 3,33,000 सौदे हुए, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद उबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टॉक मार्केट में कारोबार की मुस्बत समत हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। उनका कहना था कि बेहतर होते माशी इशारिये और कारोबारी माहौल गुज़श्ता 1 साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी के हवाले से तरजीही बुनियादों पर तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, PTI के मुलव्वस होने के होशरुबा इंकशाफात। मुश्तरका तहकीकाती टीम के ज़राए के मुताबिक PTI के सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम में मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद सामने आ गए हैं। दौरानी तफ्तीश PTI के कई अफराद से इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया गया, जो रियासती इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम में उनके बराह रास्त किरदार को साबित करता है। GIT ज़राए का कहना है कि इस मवाद से ये बात भी सामने आई है कि प्रोपेगेंडा मुहिम में PTI की मरकजी क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रियासत मुखालिफ बयानिए को फ़रोग दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस मनफी मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क मौजूद अफराद को जिम्मेदारियाँ दी गई, जिन्हें ऑफशोर अकाउंट्स और गैर मुल्की लॉबी से माली मुआवनत हासिल की थी। तहकीकात के दौरान ये भी मालूम हुआ कि PTI के सेंट्रल मीडिया डिवीजन और सोशल मीडिया टीम की सरगर्मियाँ महज रजाकार फोर्स के जरिए नहीं चलाई गईं, बल्कि इनके पीछे एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली कार फरमा थी, जिसे गैर मुल्की इदारे और PTI की क़यादत बराह रास्त कंट्रोल कर रहे थे। GIT ने अपनी सिफारिशात में कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ भी सख्त इकदाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक ये GIT वफाकी हुकूमत के अहकामात पर इलेक्ट्रॉनिक जुराइम एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई थी और इसकी सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कर रहे थे। GIT सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद की शनाख्त, इसके फैलाव में मुलव्वस अनासिर और उनके माली ज़राए की छानबीन कर रही है और जल्द अपनी हतमी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, GIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया।
ان تمام افراد کو 21 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان میں سید فردوس شمیم نقوی، محمد خالد خورشید خان، میاں محمد اسلم اقبال، محمد حماد اظہر اور اون عباس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، تیمور سلیم خان، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی اور محمد نعمان افضل کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ طلبی کے نوٹس جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو بھی جاری کیے گئے۔ 19 مارچ کو بھی علیمہ خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ جے آئی ٹی ان افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذموم پروپیگنڈا قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے۔ تمام ادارے مل کر دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ تفصیل فہد عزیز سے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن پارٹی کا شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کی خاطر ریاست پر حملہ آور ہونے کا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اپوزیشن ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا بند کرے۔ ہمیں بیرونی طور پہ اتنے خطرات کا مقابلہ نہیں ہے جتنا اندرونی طور پہ ہمیں کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے جو ناعقبت اندیش دوست ہیں یہ اپنی سیاست کے آڑ کے اندر پاکستان میں جس طرح کا انتشار اور جس طرح کا فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں وہ کسی حالت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اندرونی خلفشار اور اپنی جو اندرونی لڑائی ہے اس کا نشانہ اس ملک کو بنائیں گے اور اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو حملہ کریں گے تو اس سے اس ملک کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں منفی کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہی پارٹی ہے جس نے آئی ایم ایف کو بھی خطوط لکھے۔ بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اس ملک کی جو مفادات ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی شگوفے آپ کو اور مسخرے پاکستان میں نظر آئیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے کوئی بات کی جائے تو ایک صوبہ خط لکھ دیتا ہے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ گورنمنٹ میں ہیں اس وقت تو پاکستان بھی صحیح ہے، ریاست بھی جو ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن جب آپ اپوزیشن میں جائیں تو پھر آپ اس ریاست کے خلاف کام کریں، ریاست کے مفاد کے خلاف کام کریں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ملک اور اداروں کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث ہر شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے متعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات گمراہ کن ہیں۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ اجلاس میں کسی نئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ علی امین گنڈاپور دہشت گردوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ وسائل کے باوجود صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات ہوگی۔ عزم استحکام اور نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل کیا جائے گا۔ کسی نئے آپریشن کا آغاز کرنے کی بات ہی نہیں ہوئی۔ نیا آپریشن ہونے ہی نہیں جا رہا۔ نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا صرف ایک کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو قرارداد تھی اس میں کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام جو ہے اس کو چلایا جائے گا اور اس پر منوان عمل کیا جائے گا۔ سی ایم کے پی کو کہتا ہوں کہ اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے دوست بن کے ان کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہو۔ آپ کا لیڈر جو ہے وہ کبھی دفتر کھولنے کی بات کرتا ہے، کبھی ان کو لا کر بسانے کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ بات چیت سے امن آئے گا۔ وہ گولی ماریں اور ہم بات چیت کریں۔ بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں نہ ہوں۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری نے سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غلط اور بے بنیاد اعداد و شمار پیش کیے۔
مفتاح اسماعیل کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اویس لغاری نے کہا کہ حکومت قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت 4000 میگا واٹ سے زائد بجلی سسٹم میں شامل ہو چکی ہے، جو آئندہ 8 سال میں 12000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے موجودہ معاہدے برقرار رہیں گے اور دنیا بھر میں نیٹ میٹرنگ کے نرخ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ قومی گرڈ پر بوجھ نہ پڑے۔ انہوں نے آئی پی پیز معاہدوں میں نظر ثانی کے ذریعے 1500 ارب روپے سے زائد کے فوائد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں عوام تک منتقل کیے جائیں گے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بات کرتے ہوئے اویس لغاری نے کہا کہ گزشتہ سال قومی گرڈ میں 55% کلین انرجی شامل تھی، جو مستقبل میں 85% تک پہنچ جائے گی۔ مفتاح اسماعیل کی چینی اور گندم پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت نے ان اشیاء کی مستحکم فراہمی کے لیے بروقت فیصلے کیے۔ انہوں نے تنقید کی بجائے تعمیری تجاویز کا خیر مقدم کرنے کا مشورہ دیا۔ بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے کوآپریٹو احسان مزاری، سابق وفاقی وزیر عابد خان بھیو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں وزارت توانائی اور مواصلات کی متعلقہ وزراء کی ایوان میں عدم حاضری پر ڈپٹی سپیکر نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ وزیر اعظم کو وزراء کی عدم حاضری کے بارے میں کئی بار آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی سپیکر نے قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پاکستان۔ اور اب کچھ بات یوم پاکستان کی۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ یوم پاکستان پریڈ کو محدود پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کے باعث کیا گیا ہے۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری ہوں گے۔ مسلح افواج کے دستے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کریں گے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی ایوان صدر کے سامنے فلائی پاسٹ کریں گے۔ پریڈ میں پاکستان آرمی کا مایہ ناز پائپ اینڈ پرکشن بینڈ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں اور دیگر اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے ملک کے مشہور کھلاڑیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کا میدان ہو یا کوئی مشکل گھڑی، ہم سب ایک ہیں، اپنی محنت اور لگن سے اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ کھیل کا میدان ہو یا کوئی امتحان، چاہے سامنے ہو کوئی بھی طوفان، جب سر پہ ہو سائے خدائے ذوالجلال اور دل میں دھڑکتا ہو پاکستان، اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے، کیونکہ اپنی ہر سانس ہے تنظیم، اتحاد، ایمان، ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز، پاکستان، لانگ لیو پاکستان۔ سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق معاملے کی سماعت 5 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ججز حکومتیں چلانے نہیں بیٹھے، ٹرائل میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ وقت گزر چکا جب عدالتیں حکومتیں چلاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ٹرین پر دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا، ایک شخص کی غفلت پر ریاست کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ضمانت منسوخی کے لیے متعلقہ فارم موجود ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے عسکری ٹاور، تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ سمیت 7 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جیل ٹرائل پر سماعت 24 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔
ATC عدالت کے جج نے کوٹ لکھپت جیل میں کیسز پر سماعت کی۔ دوران سماعت ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جبکہ صنم جاوید نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں، وفاق کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وفاقی وزراء کے ہمراہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے لیے میگا پروجیکٹ دینے پر وزیر اعظم کے مشہور ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء سمیت سیکریٹریز اور مختلف محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں، توانائی، سیکیورٹی، انفراسٹرکچر اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے بلوچستان جاتا تھا، آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تمام وزراء اکرام، تمام تو نہیں، جن کے ساتھ ہمارے ایشوز تھے وہ تمام یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ہم نے کوئی 47 پوائنٹس ان ڈیٹیل ڈسکشنز میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھے، CTD کی اسٹرینتھنگ کے حوالے سے تھے، PTA کے حوالے سے تھے، فائنانسز کے حوالے سے تھے، BISP کے حوالے سے تھے، سو اینڈ سو آن، جو NHA کے حوالے سے تھے، پلاننگ کمیشن کے حوالے سے تھے۔ پلاننگ منسٹر صاحب ادھر نہیں تھے تو ان کے سیکرٹری یہاں پر تھے۔ سو ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں زرعی ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کے منصوبے پر بات کرتے ہوئے یقین دلایا گیا کہ اس منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت صوبے میں مواصلاتی سہولیات کے فروغ کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے کہ ہم ہر 2 مہینے بعد ان ایشوز کو دوبارہ لے کر یہاں پر آئیں گے، اور ہم تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپیڈی ہوں، خاص طور پہ FIA ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ڈسکشن میں ہوئے، کچی کنال، سو اینڈ سو آن، تو اتنی لمبی فہرست ہے کہ وہ آپ کے ساتھ، میں اسٹاف کو کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ وہ پوائنٹس شیئر کریں گے کہ جہاں پر ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور جہاں پر ڈس ایگریمنٹ تھا اس کے لیے بھی سولوشن ڈھونڈا گیا ہے۔ خاص طور پہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک لا پہ بڑے عرصے سے پروونشل گورنمنٹ کی یہ ڈیمانڈ تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ جس میں ہم وہ سینٹرز بنائیں کہ جہاں پر ہم ان ٹیررسٹ کو رکھ سکیں اور ان کی کوئی اچھی انویسٹیگیشن کر سکیں، انٹروگیشن کر سکیں۔ اس کے حوالے سے آج ایک کمیٹی بنی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ میڈیا کی بحالی سے صوبے کے مسائل اجاگر کرنے اور حل نکالنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے امید ظاہر کی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے بھرپور اقدامات کے ذریعے صوبے میں خوشحالی اور ترقی کی راہوں کو ہموار کیا جائے گا۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کے مسائل اور دفاعی صلاحیتیں ملکی سلامتی کے لیے ہیں۔ پاکستان کا دفاعی پروگرام محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افغان ناظم الامور کی طلبی سے متعلق سوال پر شفقت علی خان نے کہا کہ یہ معمول کا حصہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسلسل اپنے تحفظات سے افغانستان کو آگاہ کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کا کہتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ تورخم بارڈر گزشتہ روز کھولا گیا ہے، پیدل مسافروں کو کل سے سفر کی اجازت ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے کوئی بارڈر پوسٹ تعمیر نہیں کی جائے گی جو پاکستان کا بنیادی مطالبہ تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پاکستانیوں پر داخلہ پابندیوں کی اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ امریکہ میں داخلہ پابندیوں کی رپورٹس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تردید کر دی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 12 دن باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی، جبکہ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ذہنوں میں 25 برس قبل بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیز کے اہلکاروں کی طرف سے سکھوں کے بے ایمانہ قتل عام کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 2000 میں آج ہی کے دن ضلع اسلام آباد کے علاقے چھٹی سنگپورہ میں بھارتی فوجیوں نے بھیس بدل کر سکھ برادری کے 35 افراد کو قتل کیا تھا۔
اس بہیمانہ قتل عام میں ملوث تمام بھارتی فوجی آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے سکھ برادری میں بھارت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ قابض فورسز نے سانحہ چھٹی سنگھ پورہ کے چند دن بعد 25 مارچ کو ضلع اسلام آباد کے علاقے پتھری بل میں مزید 5 بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ مارے گئے افراد چھٹی سنگھ پورہ واقعے میں ملوث تھے۔ تاہم بعد میں تحقیقات میں ثابت ہو گیا تھا کہ یہ 5 افراد بے گناہ مقامی شہری تھے جنہیں بھارتی فوجیوں نے اغوا کرنے کے بعد جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کشمیریوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور ان کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے کے لیے بھارت کی ایک اور گھناؤنی سازش تھی۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے گزشتہ 2 برس میں کشمیر کے متنازع علاقے میں 2000 کنال سے زائد اراضی غیر کشمیری ہندوؤں کو الاٹ کی ہے۔ اراضی کی الاٹمنٹ کی تصدیق مقبوضہ کشمیر حکومت نے کشمیر اسمبلی میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کی۔ یہ اراضی بھارت کی متعدد کمپنیوں کو الاٹ کی گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے MLA وحید پرا نے قانون ساز اسمبلی میں خطاب میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے اور صحافیوں کی کڑی نگرانی کے لیے سری نگر پریس کلب کے اندر ایک بھارتی پولیس اسٹیشن اور ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے 2 دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ وحید پرا نے اس اقدام کو مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت پر قدغن کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ اور غزہ پر تیسرے روز بھی اسرائیلی فورسز کے حملے جاری ہیں۔ غزہ پر علل صبح اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 71 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں کثیر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ دیر البلح، خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری کی گئی۔ غزہ سٹی میں الطابین اسکول پر حملہ کیا گیا اور نواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ملبے تلے اب بھی بہت سے افراد دبے ہوئے ہیں اور شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 3 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 436 تک جا پہنچی، جن میں 183 بچے بھی شامل ہیں۔ فضائی حملوں میں 600 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ کے کئی علاقوں سے لوگوں کو انخلاء کا حکم دیا ہے اور 2 ہفتے سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی بند ہے۔ 19 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے یہ سب سے بڑے حملے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر تازہ بمباری صرف آغاز ہے، جبکہ جنگ بندی مذاکرات کے دوران اب حملے نہیں روکے جائیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی کوئی فہرست زیر غور نہیں۔ ملکی سلامتی کے لیے ویزا مسائل سے نمٹنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے کئی دنوں سے جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی سلامتی کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ویزا مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے اور کسے داخلے کی اجازت دینی ہے۔ جب یہ جائزہ مکمل ہوگا تو ہم اس بارے میں بات کر سکیں گے۔ ناظرین، 19ویں روزے کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے صبر کی اہمیت کے حوالے سے بتایا، جبکہ اداکارہ نوال سعید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید تفصیل ذیشان احمد خان کی رپورٹ میں۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی بابرکت تلاوت سے ہوا۔ میزبان حسن خان نے ترجمہ پیش کیا، جبکہ امیر الدین اور تقی الدین نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ ٹرانسمیشن میں معروف عالم دین ڈاکٹر احمد قادری اور صدام حسین ابڑو نے صبر کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ صبر پورے جسم میں سر کی مانند ہے، اگر سر کٹ جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ زندگی گزارے اور شکوہ کہیں ان کی زندگیوں میں نہ ہو۔ ٹرانسمیشن میں معروف اداکارہ نوال سعید نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اپنے فنی کیریئر کے بارے میں بتایا۔ بچوں کے سیگمنٹ میں میزبان احسن خان اور جگن کاظم کے ساتھ بچوں کو سبق آموز کہانی بھی سنائی۔ رمضان پاکستان کی نشریات میں نعتیہ مقابلہ ہوا اور اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے والے نعت خوانوں کو انعامات دیے گئے۔ غلام صابر یوسفی نے جج کے فرائض سر انجام دیے۔ ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر بلقیس شیخ نے صحت مندانہ ٹوٹکے بتائے، جبکہ شیف منیزہ نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی۔ اذان مغرب کے بعد 19ویں روزے کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر پہنچی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ماہ سیام میں صدقہ فطر کی ادائیگی جہاں مسلمانوں میں ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، وہیں مستحق افراد کو بھی عید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ تفصیل حسن ریاض سے۔
صدقہ فطر عطا کرنے سے جہاں ایک شرعی حکم کو پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں اس سے معاشرے کے کمزور طبقے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صاحب نصاب کے لیے نماز عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کھجور، کشمش، گندم جیسی اشیاء پر 2.5 کلو کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ عالم دین ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر نے کہا کہ اسلام نے بھوک مٹانے کے لیے فطرانہ مقرر کیا ہے۔ اسلام دکھ میں مبتلا افراد کی مدد کا ہمیشہ انتظام کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر ایسے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جن کے گھر میں غربت ہے تو وہ عید کے دن بھوکے نہ رہیں، وہ عید کے دن بھوک کی وجہ سے تڑپے نہ۔ اسی لیے اہل ایمان کو حکم ہے کہ اپنے ارد گرد جو صحیح مستحق افراد ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان تک وہ راشن پہنچائیں تاکہ عید کے دن وہ بھوکے نہ ہوں۔ صدقہ فطر سے عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک و پوشاک کا انتظام ہو جاتا ہے اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ فطرانے کی ادائیگی سے غریب افراد کو فائدہ پہنچتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشن مثال قائم ہوتی ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی طلبہ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ اسپیکر نے وفد کو پارلیمان میں ہونے والی قانون سازی، اہم قومی، علاقائی اور عالمی امور پر طلبہ کو پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ اسپیکر نے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہادر سیکیورٹی فورسز دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں۔ آذربائیجان کی ملی مجلس کی اسپیکر صاحبہ غفار وا نے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ کر یوم پاکستان پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات، اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور پارلیمانی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت پر پاکستان کی پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ڈنمارک کے سفیر جیکب لنلف نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت نے ڈنمارک کو پاکستان کے گرین انیشیٹو اور زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاکستان اور ڈنمارک کی دو طرفہ تجارت 285.99 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ برآمدات میں 27% اور درآمدات میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین بزنس فورم 14 سے 15 مئی کو اسلام آباد میں ہوگا، جس سے تجارتی مواقع میں مزید وسعت کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کی صدارت میں پاسکو اور گندم سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی سیکریٹری سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاسکو کے مستقبل، موجودہ گندم سٹاک اور بجٹ سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر نے پاسکو کی حکمت عملی اور آئندہ اقدامات پر غور کرتے ہوئے شفاف اور مؤثر پالیسی سازی پر زور دیا۔ مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ خان سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے، تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اس موقع پر پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے، سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ نے وزارت کے اجلاس کی صدارت کی، جہاں سیکریٹری نوید احمد شیخ نے وزارت کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے خواتین کی ترقی میں کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مزید اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے وژن کے مطابق ادارے میں شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں غربت کے خاتمے کے لیے جدید اور ڈیجیٹلائزڈ پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بیت المال کے منصوبوں میں مزید شفافیت اور بہتری پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے پیرش پریسٹ فادر سرفراز سائمن، چیئرمین سینٹ جوزف ہاسپس ویسٹریج سے ملاقات کی۔ فادر سائمن نے وفاقی وزیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور باہمی احترام کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان میں مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایبیلٹیز ایکسپو اینڈ سپرنگ پلانٹیشن ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خصوصی بچوں کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے معیاری تعلیم اور بحالی کی حکومت کی کوششوں کا اعادہ کیا۔ وزیر مملکت وجی قمر نے بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب میں مہمانوں نے بچوں کے تیار کردہ دستکاری سٹالز
اور ٹیکنالوجی کی نمائش دیکھی اور خصوصی بچوں کے ساتھ مل کر پودے لگا کر اسپرنگ پلانٹیشن ڈرائیو کا آغاز بھی کیا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال سے گیٹس فاؤنڈیشن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر برائے پولیو مائیکل گالوے نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پولیو کے خاتمے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صحت نے پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں بل گیٹس اور ان کی ٹیم کے مؤثر کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ پولیو کا مکمل خاتمہ قومی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم اس حوالے سے مسلسل جائزہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں اور آنے والی انسداد پولیو مہم میں صورتحال میں واضح بہتری نظر آئے گی۔ فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ ہر بچے تک ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جد و جہد جاری ہے۔ پولیو فری پاکستان کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے پولیو میں خصوصی اجلاس ہوا جس میں بین الاقوامی شراکت داروں اور ڈونرز کو پولیو کی موجودہ صورتحال، درپیش چیلنجز اور ان کے تدارک کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ کامسٹیک سیکریٹریٹ اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وفد کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری کوارڈینیٹر جنرل کامسٹیک نے ادارے کی جانب سے نوجوانوں کے لیے جاری منصوبوں اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں فریقین نے باہمی تعاون کے تحت مشترکہ منصوبے شروع کرنے پر اتفاق کیا جن میں نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منصوبے اور ان کا فروغ سمیت پیشہ ورانہ تربیت پر توجہ دی جائے گی۔ پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی میں تنخواہ مینجمنٹ سسٹم کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل محمد فیصل راؤ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تربیتی ورکشاپ کا مقصد عارضی ملازمین کے لیے نئے سیلری مینجمنٹ سسٹم کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کی تربیت فراہم کرنا تھا۔ ورکشاپ میں تمام مراکز سے نامزد افسران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر دانیال سلیم گیلانی نے کہا کہ ادارے کے مالی نظام کو بہتر بنانے میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے سینٹرلائز پے رول سافٹ ویئر کے کامیاب نفاذ پر ملازمین کو مبارکباد دی۔ تقریب سے جی ایم پی ٹی وی اکیڈمی عامر بشیر، ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کنٹرولر ٹریننگ پی ٹی وی اکیڈمی عبد الرحمان نیاز نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے تربیتی سیشن جاری رہیں گے۔ اس سافٹ ویئر سے یہ ہوگا کہ ایک انفارمیشن جو سکیچرڈ تھی آل اوور دا سینٹرز پی ٹی وی میں، وہ اب ایک سینٹرلائزڈ آرگنائزڈ فارم میں ایک ڈیٹا بیس کے اندر ہمیں ملے گی، تو ہم ایفیشینٹلی رن ٹائم پہ ایک انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سسٹم بن گیا ہے کہ اس میں نان ریگولر اور ریگولر ایک جگہ پہ ہو جائیں گے، کوئی بھی رپورٹ ہمیں چاہیے ہو تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ تقریب میں مختلف شعبوں کے ڈائریکٹرز اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر تربیت حاصل کرنے والے افسران کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر دانیال سلیم گیلانی نے وزیر اعظم پاکستان کے گرین انیشیٹو کے تحت پی ٹی وی اکیڈمی کے لان میں پودا بھی لگایا۔ سینٹرلائز پے رول سسٹم سے ادائیگیوں کے نظام میں مزید شفافیت آئے گی۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے معروف اینکر، رائٹر اور وائس اوور آرٹسٹ طاہر عبید چودھری کو سعودی حکومت کی طرف سے ایک منفرد اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ناظرین آپ سے شیئر کریں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے معروف اینکر، رائٹر اور وائس اوور آرٹسٹ طاہر عبید چودھری کو سعودی حکومت کی طرف سے ایک منفرد اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے حوالے سے گرینڈ شو منعقد کیا گیا۔ تقریب میں ملک کے نامور صحافی اور کالم نگار مجیب الرحمان شامی نے خطاب کرتے ہوئے تحریک پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز محنت، جدوجہد اور ان کے رفقا کار کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ممتاز صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی نے کہا کہ آج ہمیں نظریاتی تشخص کا دفاع کرنے اور ثقافتی شناخت کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ڈاکٹر احمد سہیل بسرا نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اپنے آغاز سے ہی نئی نسل کو اپنے اجداد اور اسلاف کی قربانیوں سے روشناس کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔
आज कम से कम दर्जा हरारत लह -4, अस्तोर, बगरोट और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, खेल में खुशामदीद। बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में तरबेती सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे कोचेस की जेर निगरानी प्रैक्टिस की। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस की, जबकि खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशंस भी किए। प्रैक्टिस सेशन से कबल क्रिकेटर्स ने वार्म अप ड्रिल्स में शिरकत की। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। मेजबान टीम ने पहले मैच में 9 जबकि दूसरे मैच में 5 विकेटों से कामयाबी समेटी थी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेलना आसान नहीं होता। जिन खिलाड़ियों ने मुल्क से बाहर कम क्रिकेट खेली हो तो मसाइल सामने आते हैं। ऑकलैंड में मीडिया से बात करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि टीम की तश्कील 9 के मरहले से गुजरने का मकसद ये नहीं कि जीतना नहीं है। पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी और सीरीज जीतने की पूरी सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल में क्रिकेट बदल गई है और T20 की टीमें अलग बनने लगी हैं। हम भी इस फॉर्मेट के लिए अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जबकि साइम अयूब और फखर जमान जब इस टीम को ज्वाइन करेंगे तो अच्छी टीम बन जाएगी। हेड कोच ने मजीद कहा कि तीसरे T20 में मुमकिन है 1 से 2 तब्दीलियां की जाएं। पाकिस्तान के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने कहा है कि पाकिस्तान टीम में वापस आने पर शुक्र अदा करता हूं। कोशिश करूंगा कि न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करूं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती हैं। कोशिश होगी कि अच्छा मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो तनकीद होती है, तनकीद को मुस्बत लेना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि गुज़श्ता मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। कौमी बैटर ने कहा कि किसी खिलाड़ी पर रेड बॉल या वाइट बॉल क्रिकेट का टैग अच्छा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि बाबर आजम बड़े बल्लेबाज हैं और उनके तारीफी अल्फाज मेरे लिए एजाज हैं। कोशिश होगी कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। दूसरी जानिब ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान की विमेंस खिलाड़ियों का तरबियती कैंप कल से लाहौर में मुनक्किद होगा। खवातीन की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कैंप के लिए 19 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तरबियती कैंप के लिए तमाम खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। खवातीन खिलाड़ी हेड कोच मोहम्मद वसीम की जेर निगरानी 10 रोज़ा तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगी। कैंप में खवातीन खिलाड़ियों को स्किल्स बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि क्रिकेटर्स को फिटनेस के साथ फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस दौरान खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर आमिर मीर ने कहा है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी से PCB को 3 अरब का मुनाफा हुआ। भारतीय मीडिया ने PCB को माली नुकसान की मनगढ़ंत अफवाहें फैलाईं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर मीर ने कहा कि PCB का शुमार दुनिया क्रिकेट के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में होता है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड मनी और टिकटों की फरोख्त से तकरीबन 3 अरब का मुनाफा हुआ। PCB किसी किस्म के माली बहरान का शिकार नहीं। PCB एडवाइजर ने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम की तामीर नौ को मुख्तसर तरीन वक्त में मुकम्मल किया गया और कदाफी स्टेडियम की 90% तामीर नौ हुई। इस मौके पर CFO PCB जावेद मुर्तजा ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 18 अरब का बजट था और इदारे ने बजट से स्टेडियम की तामीर नौ की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की तामीर नौ पर अब तक 10.5 अरब खर्च किए जा चुके हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सोनिया अदनान को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।